ایک حدیث میں ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے کیسی امت بنائی ہے، کیسا جوڑا ہے۔ حدیث میں ہے ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب نصرته۔ ایک آدمی کسی مسلمان کی مدد سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیتا ہے جس وقت کوئی اس مسلمان کو بے عزت کر رہا ہے، اس کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، مثلا کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، ہم اس کی دفاع نہیں کر رہے کہ نہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، تو گویا کہ ہم نے اس کی عزت پہ کسی نے حملہ کیا، آبرو پہ کسی نے حملہ کیا، ہم نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ صرف اتنا، عزت پہ حملہ، جان پہ نہیں، مال پر نہیں، بچے برباد نہیں ہو رہے، صرف مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہو گئے، تو سنیے اللہ کی سنت، سنیے اللہ کے نبی کی زمانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تمہاری عزت پہ بھی حملہ ہوگا اور کوئی اس کی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تم کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کہ تم نے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تم نے اس کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ صرف اتنی حدیث آئی۔ اور جو کوئی مسلمان کی عزت پہ حملہ ہوا، آبرو پہ حملہ ہوا، مثلا کسی کی غیبت کی جا رہی ہے اور کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے اور مسلمان پرواہ نہیں کرتا کہ یہ میرے مفاد پہ زد پڑے گی، یہ آدمی پھر مجھے اپنی پارٹی کا نہیں سمجھے گا، اپنا دوست نہیں سمجھے گا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جس کے بارے میں تہمت لگا رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ غلطی پہ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان کی مدد کرنا۔ اتنی مدد کر دی تو انشاءاللہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا کہ پھر جب آپ کے اوپر کچھ ایسے حالات آئیں گے اللہ مدد کرنے والے کھڑا کر دیں گے، اللہ نصرت کرنے والے کھڑا کر دیں گے، اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے صریح حدیث ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم۔ حدیث میں ہے من لم یصبح ولم یمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم۔ کتنے عجیب الفاظ کہ مسلمان جو مسلمان کی معاملے میں فکر نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، مسلمانوں کے معاملات میں اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کچھ بیتتی رہے مسلمانوں پر، اس کو اپنے کاروبار سے غرض، اس کو اپنی بیوی بچوں سے غرض، اس کو اپنے کھانے کمانے سے غرض، اس کو اپنے لباس سے غرض، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا فلیس منہم، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو حدیثوں میں یہ وعید آتی ہے فلیس منہم، دیکھنے میں ہم اس کو کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کی وعید کا آپ اہمیت اس انداز سے سمجھیے۔ مثلا اگر کسی مسلمان کو کوئی کہہ دے او یہودی، او نصرانی، او عیسائی، مسلمان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے صرف ایک کام کیا کہ آپ کی نسبت حضور سے کاٹ دی، آپ محمدی تھے، اس نے آپ موسوی بنا دیا، اس نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت کاٹی اور آپ کی نسبت جوڑ دی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اتنا تو کیا ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر کسی نے آپ کو عیسائی کہہ دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دی اور آپ کو جوڑ دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے میری نسبت حضور سے کیوں کر؟ لیکن میرے بھائیوں، ان حدیثوں میں تو حضور خود کہہ رہے ہیں لیس منہم، حضور خود نسبت کاٹ رہے ہیں، تمہارا ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ علامت ہے، تمہارے اندر یہ بات ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے، کسی کے درد کو اپنا، فلیس منہم، تو ہم حضور کہہ رہے ہیں کہ تم پھر محمدی نہیں ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے۔
حضور نسبت کو کاٹ لو. بلکہ اسی حدیث میں آگے ہے من لم یصبح ویمسی، دن رات میں کسی بھی وقت اگر کسی مسلمان کا دل مسلمان کی خیرخواہی سے خالی ہے، دن رات میں کسی بھی وقت لمحے بھر کے لیے بھی کسی مسلمان کا دل مسلمان کی خیرخواہی سے خالی ہے، تو حضور کہہ رہے فلیس منہم، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے.